حصہ پایا. سرکار کی آمد جب تک نہیں ہوئی، کچھ سالوں پہلے تک کا معاشرہ، وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں زندہ درگور کی تھی. انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، روئے، حضور کی بارگاہ میں دھاڑے پڑے. وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے کتنے ظلم کیے. اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے اور اسے بہادری کی علامت سمجھتے تھے. بہادری کی علامت سمجھتے تھے. بیٹی کو پالنا نفرت کی علامت بنا ہوا تھا. آج یہ جو خوشی کا ماحول بچا ہوا ہے، آپ ایک گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، مختلف خاندان کے لوگ آئے ہوئے ہیں، لوگوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک عید کا سا سامان آج اس گھر میں بنا ہے تو صرف اس لیے بنا ہے کہ سرکار اس کائنات میں آئے. سرکار اس کائنات کے اندر آئے. عزیزان گرامی، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آنے سے پہلے میں ذرا گزارش کروں گا خواتین کی طرف کہ ذرا مہربانی فرما کر توجہ کے ساتھ یہاں سماعت فرما لیں یا کم از کم اپنی گفتگو کو موقوف فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل صحابی ہیں. بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے. ان کے بارے میں روایتوں میں آیا کہ یہ اتنے خوبصورت تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے تو لوگ پردوں کے پیچھے چھپ چھپ کے ان کا حسن دیکھتے تھے. یہ اتنے خوبصورت تھے اور یہ اتنے خوبصورت تھے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، بخاری شریف میں حدیثیں ہیں کہ جب جب حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کے پاس آتے تھے تو ان میں سے اکثر مواقع پر حضرت جبرائیل حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں ہو کر آتے تھے. دہیہ کلبی اتنے خوبصورت تھے. تو حضرت دہیہ کلبی جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو حضور نے ان کے بارے میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ کتنا حسین و جمیل نوجوان ہے، کتنا خوبصورت نوجوان، اور اتنا خوبصورت نوجوان جہنم میں چلا جائے گا، یا اللہ اسے جنت کی رہنمائی عطا فرما. اللہ نے حضرت دہیہ کے دل کے اندر خیال ڈالا. حضرت دہیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، خود حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک معاملہ ہے، میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا گناہگار ہوں. مجھے ڈر ہے کہ میں اسلام قبول بھی کر لوں، ایمان لے بھی آؤں، آپ کا کلمہ بھی پڑھ لوں، پھر بھی میرے پلے کے اندر گناہ رہ جائیں گے، میں گناہگار رہ جاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی مرتبہ کا اسلام قبول کرنا سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. حضرت دہیہ کلبی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے گناہ بہت بڑے، میرے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں، ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، ان پہاڑوں بادلوں سے کہیں بڑھ کر ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے گناہ بڑے ہوں گے لیکن اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں، اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں. پھر حضور نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح تم نے ایسا کون سا گناہ کیا؟ تو حضرت دہیہ کلبی نے بتایا. آپ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قبیلے کی 60 سے زیادہ بیٹیوں کو میں نے زندہ درگور کیا، میں نے زندہ درگور کیا. اور ایک مرتبہ میں سفر پہ جانے والا تھا، میری اہلیہ امید کے ساتھ تھی. آج جس بیٹی کی خوشی کے اندر ہم یہاں موجود ہیں، یہ خوشیاں سرکار کے صدقے میں حاصل ہوئی ہیں، سرکار کی آمد کے صدقے میں حاصل ہوئی ہیں. ورنہ حال یہ تھا جو حضرت دہیہ کلبی نے بتایا. کہتے ہیں کہ میں سفر پر جا رہا تھا، اہلیہ امید سے تھی، تو میں نے کہا کہ بیٹا ہوا تو سنبھال لینا، اور اگر بیٹی ہوئی تو جس طرح یہاں ہمارا رواج ہے اسے زندہ درگور کر دینا. میں سفر پر چلا گیا، پیچھے میری اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اس بیٹی کو چھپا کر سنبھال لیا گیا، اس کی پرورش کی گئی. جب میرے آنے کا وقت ہوا تو میری وہ بیٹی میرے پڑوسیوں کے حوالے کر دی گئی، پڑوسیوں کے ساتھ ساز باز کر لی گئی. دن کے اوقات میں وہ بچی ہمارے گھر میں آ جاتی. میں نے اس بچی کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ یہ پڑوسیوں کی بیٹی ہے. وہ بچی ہمارے گھر میں آتی ہے، اس بچی سے اپنا دل بہلاتا، باتیں کرتا، اس کے ساتھ میں کھیلتا. وہ بچی میرے سینے پر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، سینے پر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی. جب میری اہلیہ نے دیکھا کہ میں پڑوسیوں کی بچی سے اتنی محبت کر رہا ہوں، اس نے یہ سوچا کہ جب انہیں پتہ لگے گا کہ یہ ان کی اپنی بیٹی ہے پھر تو اور بھی زیادہ محبت کریں گے. تو میری اہلیہ نے مجھے بتا دیا کہ یہ کسی اور کی نہیں، تمہاری اپنی بیٹی ہے. تو یہ سنتے ہی میرے اندر کفر کی وہ غیرت جاگ اٹھی،
शैतान ने दोबारा अंगड़ाई दी। मैंने उसी वक्त अपनी बेटी को हाथ से पकड़ा और उसे जिंदा दरगोर करने के लिए चला। उस बच्ची को बता दिया गया ये तेरा बाप है, मुझे बता दिया गया कि ये मेरी बेटी है। हजरत दहिया कल्बी भी रो रहे थे, सरकार भी रो रहे थे। साहबा फरमाते कि सरकार इतना रोए कि हुजूर के आंसू हुजूर की दाढ़ी से टपक रहे थे, हुजूर की दाढ़ी से हुजूर के आंसू टपक रहे थे। हजरत दहिया कल्बी फरमाते कि मैं उस बच्ची को लेकर जा रहा था, धूप थी, वो बच्ची मुझसे कह रही थी कि मुझे मेरी नानी के घर ले जाओ, मुझे फलां चीज दिलाने ले जाओ, मुझे फलां चीज दिला दो, मुझे ये खाना है, मुझे वो करना है। क्योंकि उस बच्ची को मुझसे उन्स बड़ा था, मैं उससे बड़ी बातें किया करता था। तो मैं उस बच्ची को लेकर ही बेराने में आया। वहां पर आकर मैंने गड़ा खोदना शुरू किया। या रसूल अल्लाह, उस धूप की तमाज़त के अंदर जब मैं गड़ा खोद रहा था तो बच्ची जानती नहीं थी कि घड़ा क्यों खोदा जा रहा है। उस धूप की तमाज़त में जब मुझे पसीना आता तो अपने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछती। गड़ा खोदते वक्त जब मिट्टी मेरे कपड़ों पर आती तो या रसूल अल्लाह, वो बच्ची अपने हाथों से मेरे कपड़ों पर पड़ी हुई मिट्टी को दूर करती, मुझे बुलाती और मुझे कहती कि आप रहने दें, गर्मी है, मौसम की तमाज़त है, आप साए के अंदर आ जाएं। मैंने उसकी एक ना सुनी। उस बच्ची को मैंने घड़े के अंदर डाल दिया और घड़े में डालकर जब मैंने ऊपर से मिट्टी डालना शुरू की तो या रसूल अल्लाह, वो बच्ची मुझसे हाथ उठा कर कह रही थी, मट्टी में दबती हुई बच्ची मुझसे ये कह रही थी कि मुझे ना मारो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। साहबा फरमाते कि सरकार की दाढ़ी आंसुओं से तर थी, सरकार ज़ारो कतार रो रहे थे। सरकार ने फिर आकर फरमाया कि या दहिया, ऐ दहिया, वो बच्ची मुझ मोहम्मद का इंतजार करती करती दुनिया से चली गई, वो बच्ची मुझ मोहम्मद का इंतजार करती करती दुनिया से चली गई। साहबा फरमाते कि हुजूर ने फिर वो वाकया सुना, फिर वो वाकया सुना। हुजूर बार बार वो वाकया सुनते और हुजूर बार बार ये कलमा दोहराते कि दहिया, वो बच्ची मुझ मोहम्मद का इंतजार कर रही थी, मेरा इंतजार करते करते वो बच्ची दुनिया से चली गई, मेरा इंतजार करते करते वो बच्ची दुनिया से चली गई। फिर सरकार ने अपनी बेटियों को पाल कर बताया कि बच्चियों की मोहब्बत क्या होती है। वो भी हम जैसे इंसान थे जो बेटी को जिंदा दरगोर करके फख्र समझते थे, बहादुरी की अलामत समझते थे। मुआशरे के अंदर ये आम चलन और रिवाज बन चुका था। सिर्फ सरकार के कदमों का आना था, सरकार की बरकत का इस जहान को मिलना था कि अब इंसान के 12 बेटे एक तरफ हो, एक बेटी के साथ जितनी पाकीज़ा मोहब्बत आज एक बाप को है वो 12 बेटों के साथ नहीं होती, 12 बेटों के साथ नहीं होती। जितना मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी की सूरत में माँ बाप को अता फरमाया है, ये सब सदका है तो कमली वाले आका का सदका, कमली वाले आका का सदका है। फिर हुजूर ने हुजूर की आमद के साथ हुजूर ने बेटियों की तरबियत पर, बेटियों के साथ शफ़क़त करने पर हुजूर